میں اسٹریٹ اوے ملک اظہر اسماعیل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم شرکائے مجلس، انتہائی مختصر وقت کے اندر چند باتیں آپ احباب سے کرنا چاہوں گا. تحریک عظمت اسلام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مدعو کیا اور بولنے کا وقت دیا. جنرل صاحب مرحوم سے بڑا قریبی تعلق تھا ہمارا. چودھری رحمت علی صاحب سے بھی بہت اچھا تعلق رہا. اسی لیے مصروفیات کے باوجود میں یہاں پہنچا. سب سے پہلے جو تھنک ٹینک وجود میں آنے والا ہے اس کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس مسئلے پر جنرل ظہیر الاسلام عباسی مرحوم کی حیات میں ہم نے کچھ کام کیا تھا. میں نے ایک میثاق خلافت کے عنوان سے ایک مسودہ جنرل صاحب کی خدمت میں پیش کیا. جنرل صاحب نے اسے من و ان تسلیم کیا اور اس میثاق کی روح سے تحریک عظمت اسلام اور امت-e-مسلمہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، دو جماعتوں کے مابین یہ میثاق طے پایا کہ ہم خلافت کے لیے کام کریں گے اور مزید جماعتوں کو اس کے اندر شامل کریں گے. میں اس پہ بات نہیں کروں گا. دسمبر 2009 میں یہ میثاق خلافت وجود میں آیا اور فروری 2010 کے مجلے کے اندر سبق پھر پڑھ اس مجلے کے اندر یہ چھپ چکا ہے. تو اس کو بھی تھنک ٹینک دیکھ سکتا ہے کہ آیا یہ چیز کس حد تک قابل عمل ہے اور کیا اس کو آگے لے کر چلا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کے بعد لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ایک طرف ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس روئے زمین کے اوپر 1.5-2 ارب کی تعداد میں بستے ہیں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. دعویٰ ہے ہمارا کہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم آج تک یہ نہیں جان سکے کہ اس اسلام کو نظام حیات کیسے بنانا ہے. کانفرنسز ہو رہی ہیں عرصہ دراز سے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیسے اس نظام کو قائم کریں جسے ہم خلافت کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کی حاکمیت کہتے ہیں.
تو دوستان محترم، گو کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی مجالس کا انعقاد، ایسی کانفرنسز کا انعقاد اچھی علامت ہے کہ دیر آیت درست آیت کے مصداق کچھ تو کرنے کا ارادہ نظر آتا ہے۔ اب خلافت کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسلام نے ہمیں اگر کوئی سیاسی نظام دیا ہے تو اسے خلافت کہتے ہیں، اور آج روئے زمین کے اوپر دین جمہور غالب ہے، جمہوری نظام غالب ہے، اور جمہور کا نظام، جمہوریت، یاد رکھیں میں کہا کرتا ہوں جمہوریت ایک باقاعدہ دین ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جمہوریت ایک باقاعدہ دین ہے جسے باقاعدہ وضع کیا گیا ہے اسلام کے مقابلے میں۔ بالکل صحیح کہا۔ لہذا بحیثیت مسلم ہمیں زیب بھی نہیں دیتا کہ ہم جمہوریت کا نام لیں۔ کیا اسلام کے اندر کسی چیز کی کمی ہے کہ ہم جمہوریت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر بیٹھے؟ جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اسی لیے دوستان محترم، میں اپنی گفتگو کے اندر کہا کرتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ مسلمان دو واضح گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ گو کہ میں تفریق کا قائل نہیں، لیکن آج معاملہ ایسا بن پڑا ہے کہ اسلام پسندوں کو الگ ہونا پڑے گا، جمہوریت پسندوں کو الگ ہونا پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پتہ تو چل جائے جمہور کا وفادار کون ہے، اللہ کا وفادار کون ہے۔ ہمیں اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں تو ہم مسلم ہیں، اگر ہم دین جمہور کے وفادار ہیں تو اسلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق بنتا ہے؟ ہمیں اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے، تو اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دوستان محترم، بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج 1.5-2 ارب ہو کر بھی ہم مغلوب ہیں، محکوم ہیں، غلام ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم تفرقے میں مبتلا ہیں۔ ہم تفرقے میں مبتلا ہیں۔ ہم میں وحدت ہونی چاہیے تھی، ہمیں ایک جماعت ہونا چاہیے تھی، ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے تھی، ہمیں رشتہ یا اخوت میں منسلک ہونا چاہیے تھا۔ اور دوستان محترم، اگر ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ کیا قرآن و سنت ہمیں تفریق ہونے کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم تفریق کیوں ہیں؟ ہمارے پاس وہ دلائل کہاں سے آئے جن کی بنیاد پہ ہم تقسیم ہیں؟ یاد رکھیں، دین کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جس کی بنیاد پہ تقسیم ہوا جائے۔ جن جن بنیادوں پر ہم تقسیم ہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ سب غیر دینی چیزیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہماری وحدت کے راہ میں، وحدت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اسے چھوڑ دو۔ وحدت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے، خواہ وہ تمہارا مسلک ہے، خواہ وہ تمہارا مذہب ہے، خواہ وہ تمہاری جماعت ہے، جو بھی ہے اسے چھوڑ دو، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں وحدت اختیار کرنی ہے،
ایک جماعت بننا ہے، اس کے سوا چارہ نہیں۔ دوستان محترم، ایک تو میں نے وہ میثاق خلافت آپ کے سامنے رکھا، ایک اپنی جد و جہد کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا ہے۔ ہم جماعت سازی کو دین کے اندر درست نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت تشکیل دے دی، تمام مسلمانوں کو اس جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے کا حکم تھا، کسی قیمت پر کسی صورت میں اس جماعت سے علیحدگی کی اجازت نہ تھی، اسی جماعت کو قائم و دائم رکھنا تھا، اسی کے ساتھ جڑ کے رہنا تھا۔ وہ جماعت کب تقسیم ہوئی فرقوں کے اندر، کب ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اس پہ بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ آیا آج وہ جماعت موجود ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں نظر آتی ہیں، جو جماعت ہے مجھ جیسے آپ جیسے کسی انسان نے بنائی ہے۔ اللہ کے رسول کی قائم کردہ جماعت امت مسلمہ آج نظر نہیں آ رہی، لہذا ہم نے کوئی نئی جماعت بنانے کی بجائے اسی اللہ اس کے رسول کی جماعت کو، امت مسلمہ کو بحال، فعال اور منظم کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیوں، جب تک ہم وحدت اختیار نہیں کرتے، تفرقے کو ترک نہیں کرتے، خود ساختہ جماعتوں کو چھوڑتے نہیں، جمہوریت سے پیچھا نہیں چھڑاتے، اس وقت تک اس روئے زمین کے اوپر ایک باوقار قوم کے طور پہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، وحدت اختیار کریں، امت مسلمہ کو بحال، فعال اور منظم کریں، ایک جماعت اور ایک امیر کی امارت اور قیادت کے اندر اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر کے وما علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس
ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔